60,000 مسلم بچے اور بچیاں 6ٹھی جماعت سے 12ویں جماعت تک فری میں پڑھتی ہے. کھانا سرکار کا، کپڑا سرکار کا، بچیوں کا علیحدہ اسکول، اسی میں علیحدہ ہاسٹل، بچوں کا علیحدہ اسکول اور علیحدہ ہاسٹل. اس کو بولتے ہیں سیاسی طاقت، اس کو بولتے ہیں اتحاد. آپ بھی کر سکتے ہیں. یہ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے. جادوگر تو یہ لوگ ہیں جو جادو کر کے آپ کا ووٹ حاصل کر لیتے ہیں. مگر آپ کو بیان کر رہا ہوں، بتائیے آج آپ بجٹ میں کہتے ہیں ہم نے کر کر دکھایا. کیا کہہ رہے ہیں کہ 3 ریزیڈینشل اسکول بچوں کے بنائیں گے. تلنگانہ میں 204 ہیں، مجلس کے صرف 7 MLA ہیں. اگر یہاں پر تمہارے مجلس کے 7 MLA جیت جائیں گے تو میں وعدہ کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی 5 سال میں کم سے کم 20,000 مسلمان بچے اور بچیاں گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھیں گے، تعلیم یافتہ بنیں گے اور دیش کو، راجستھان کو مضبوط کریں گے. مگر یہاں پر مکھیہ منتری کانگریس کے بڑا بڑا اعلان کر رہے کہ میں ایسا کیا. اچھا، ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں ہم، پچھلے سال آپ نے اعلان کیا تھا، پچھلے سال کے بجٹ میں سچن پائلٹ یہاں کے آپ کے MLA ہیں اور گہلوٹ صاحب مکھیہ منتری ہیں، آپ نے کہا تھا کہ 7 ریزیڈینشل اسکول بنائے جائیں گے. چورو، سوائی میں، سوائی مادھوپور میں، ناگور میں، الور میں، جیسلمیر میں 180 کروڑ کی لاگت سے. ارے وہ زمین دکھا دو مجھے جہاں پر کام شروع ہونے والا ہے. وہ زمین دکھا دو مجھے جہاں پر کام تم شروع کرنے والے تھے. کتنا جھوٹ بولو گے مسلمانوں کو، کتنا جھوٹ بولو گے مسلمانوں کو. اور پھر کیا اعلان کیا گیا تھا؟ اعلان یہ بھی کیا گیا تھا کہ 3 بچیوں کے ہاسٹل بنائے جائیں گے گنگا نگر میں، بھلوارہ میں، اجمیر میں. بچوں کے لیے ناگور میں، سوائی مادھوپور میں، بھرتپور میں، الور میں 20 کروڑ سے بنائے جائیں. کہاں بنا رہے ہو؟ زمین بتا دو ہم کو، بتاؤ کہاں پر ہے. مدرسوں میں 500 مدرسوں میں سمارٹ کلاس روم بنایا جائے گا. کہاں بنایا آپ نے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مجلس کو مضبوط کریے. مجلس اتحاد المسلمین آپ کی جماعت ہے. اگر آپ مجلس کو مضبوط نہیں کریں گے تو یاد رکھیے آپ کا اسی طرح ایکسپلائٹیشن ہوگا، اسی طرح آپ کا استحصال کیا جائے گا. اس استحصال سے بچیے. یقیناً BJP کو ہرانا، کون نہیں چاہتا کہ BJP کو ہرائے؟ ہرائیے یقیناً BJP کو، ہم بھی ساتھ ہیں. کیا تلنگانہ میں 2014 کا پارلیمنٹ الیکشن، 2019-18 کا اسمبلی اور کا الیکشن ہوا، کیا ہم نے BJP کو وہاں پر نہیں روکا؟ کیسے روکا ہم نے تلنگانہ میں BJP کو؟ 2014 کے اسمبلی کے الیکشن میں روکا، ویدھان سبھا کے 2018 میں روکا اور انشاءاللہ 2023 میں بھی روکیں گے. مگر روکتے کیسا ہمیں سنو آپ، کیسا روکتے؟ پورے بھارت میں مسلمان مر جاتا ہے BJP کو روکنے کے لیے، تو ہم تلنگانہ میں ہم مرتے نہیں، ہم زندہ رہتے ہیں. زندہ رہ کر BJP کو روکتے اور اپنے آپ کو طاقت دیتے. 7 MLA جیتتے ہیں اور پھر BJP کو روکتے بھی ہیں. مگر یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ نہیں پیارے، تم مٹ جاؤ، مر جاؤ، گھر برباد کر لو، مگر BJP کو روکو، کیونکہ تمہاری خبروں کے اوپر ہم اقتدار کا محل تعمیر کریں گے. یہی تو ہو رہا ہے نا. ہمارے خوابوں کو چکنا چور کر کے کانگریس اپنے اقتدار کا محل تعمیر کرتی ہے. ہمارے بچوں کے مستقبل کو برباد کر کے اقتدار پر آتے ہیں. ہمارے بچوں کو جیل میں ڈال کر مکھیہ منتری اور وزیر بن جاتے ہیں. مسلم علاقوں کو پسماندہ رکھ کر اپنے اقتدار کی محلوں کو چمکایا جاتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوانوں، میری زبان سے نکلنے والے الفاظ اگر آپ کو کڑوی لگ رہے ہیں تو مجھے معاف کرنا. میں لچھے دار گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں.
اللہ نے مجھے جب کھڑا کیا ہے بولنے کے لیے، تو بھارت کا پارلیمنٹ ہو یا پھر ٹونگ کی سرزمین ہو، بھارت کی پارلیمنٹ میں اگر بی جے پی کے 300 ایم پیوں کے سامنے کھڑے ہو کہ اگر میں کہتا ہوں کہ بھاجپا بھارت کے مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے، تو کھڑے ہو کر کہتا ہوں کہ بغیر کسی سے ڈرے، کیونکہ میرا یہ بنیادی حق ہے سنویدھان کے تحت۔ میرے عزتدار ماں اور بہنوں، آپ سوچئے کہ راجستھان میں 9 مسلم ایم ایل اے جیتتے ہیں، جس میں سے 3 ہمارے میوات کے میوں مسلمان ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ بھرتپور میں جنید اور ناصر کو مار دیا گیا۔ کتنے ایم ایل اے زبان کھول کر بولے، کتنے ایم ایل اے کھل کر مذمت کیے۔ جب حیدرآباد سے نکل کر اسد الدین اویسی بھرتپور جا سکتا ہے، تو کیا جے پور سے اور ٹونگ سے نکل کر سچن پائلٹ اور اشوک گہلوٹ نہیں جا سکتے جنید اور نصیر کے گھر کو؟ ڈرتے ہیں۔ اگر جائیں گے مسلمانوں کے ساتھ دیکھیں گے تو ہندو بھائیوں کا ووٹ نہیں ملے گا۔ یہ سچائی ہے، یاد رکھو آپ۔ یہ آپ کا ووٹ چاہتے ہیں، مگر آپ کی جب بھائی کی لاش پڑی ہوئی اس کے سامنے آ کر ٹھہرنا نہیں چاہتے۔ آپ کا ووٹ چاہتے ہیں، مگر میرے بھائی کی بیٹے کی قبر پر جا کر پھول نہیں چڑھانا چاہتے۔ یہ آپ کی حقیقت ہے، بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اور پھر آپ کے یہاں کے ودھائک صاحب سچن صاحب نے کیا بیان دیا؟ دوشیوں کو سزا ملنی چاہیے۔ ارے یہ تو 70 سال سے بولا جا رہا ہے سچن صاحب، دوشیوں کو سزا ملنی چاہیے۔ ارے دوشی کو سزا نہیں ملتی، ہم کو سزا ملتی ہے۔ ہمارے بیٹے مر جاتے، جیل کو ہم باپ جاتا ہے۔ ہماری بیٹی کی مستقبل کو برباد کر دیا جاتا ہے، ہمارا گھر ویران ہو جاتا ہے، سزا ہم کو ملتی ہے۔ کیوں سچن صاحب آپ جنید اور ناصر کا نام نہیں لے سکتے تھے؟ آپ نہیں کہہ سکتے تھے کہ نام نہاد گو رکشک ہیں جو ظلم کر رہے میواتی مسلمانوں پر، کہ یہ بھارت کے شہری نہیں ہے؟ آخر کیوں ڈرتے ہیں آپ لوگ؟ ارے بی جے پی کو اگر ہرانا ہے تو آئیڈیالوجی پر ہرانا پڑے گا۔ اندھیرے کا مقابلہ اندھیرے سے ہو سکتا ہے کیا؟ بتاؤ۔ جہالت کا مقابلہ جہالت سے ہوگا، ظلم کا مقابلہ ظلم سے ہوگا۔ ارے جہالت کا مقابلہ علم سے ہوتا ہے، اندھیرے کا مقابلہ روشنی سے ہوتا ہے، ظلم کا مقابلہ طاقت سے ہوتا ہے۔ تم صرف تالی مار کر گھر میں جا کر سو نہیں جانا اب کے بعد۔ اپنے ماں باپ کو سمجھاؤ، اپنے محلے کے بزرگوں کو سمجھاؤ، اپنے دوستوں کو سمجھاؤ کہ ایک دیوانہ آ کر ہم کو سچائی بیان کر کے گیا تھا۔ آج آپ دیکھو کہ جنید اور نصیر کو بے دردی سے مارا گیا، اس کی داستان تو بیان کروں گا میں مکھیہ منتری سے اور یہاں کے ودھائک سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ سچن پائلٹ صاحب گجر ہے نا؟ ہے نا؟ گجر ہے۔ میں جو گجروں کے نیتا ابھی اس دنیا میں نہیں ہے، میں ان کو سلام کرتا ہوں، کروڑی سنگھ بینسلا صاحب کو۔ انہوں نے گجروں کے لیے جو کام کیا، انہوں نے گجروں کو ایک مقام دیا، ایک عزت دی، ان کو طاقت دی۔ مگر آپ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ مسجد میں تو کھندے سے کھندا ملا کر نمازیں تو ادا کر لیتے ہو، مگر جب مسجد سے باہر نکلتے ہو تو تم انتشار کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں سن کر اپنے سروں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے ہو، پیشانیوں کو جھکاتے ہو، درود و سلام کے نذرانے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہو، اور جب باہر نکلتے ہو تو پھر تم انتشار کا شکار کیوں ہوتے ہو؟ بتاؤ مجھے، بتاؤ مجھے، تم کیوں انتشار کا شکار ہو جاتے ہو؟ کیا تمہارے